الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ معاشرتی بیان میں ماں باپ کے آداب اور ان کے حقوق کیا ہیں یہ ذکر کیا گیا تھا. اس جمعہ انشاءاللہ وہی معاشرتی بیان کے حوالے سے اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور ان کے کیا آداب رہتے ہیں اور کیا ان کے لیے تربیت کا طور اور طریقہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی. آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے آگاہ کرو. آسان مطلب یوں ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، یہ مفہوم ہوا. آیت کریمہ گویا کہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو راہ راست پر کیسے گامزن رکھیں. یہ آیت کریمہ ہم کو بتاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ احادیث شریفہ اس کی تفصیل کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں، لیکن آیت کریمہ سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی محبت کا یعنی خوگر بنائے رکھو. یہ حکم دیا جا رہا ہے. جیسے گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرے، ان کا ادب کرے، ان کے ساتھ یعنی اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، اور صرف وہی نہیں بلکہ ان سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ باتیں گزشتہ جمعہ آپ سنے ہیں. اب اس جمعہ جو آپ کو سننا ہے وہ یہ کہ جیسے حقوق عام طور پر ماں باپ کے بتائے جاتے ہیں، وہیں اولاد کے حقوق بھی دین میں اور ہماری شریعت میں اور ہمارے اسلام میں موجود ہیں. جیسے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ان کے ساتھ کیا مقصد جڑائے رکھنا، اولاد کی ولادت کے بعد ان کے ساتھ کیسے پیش آنا، ان کے عمر کے بڑھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ کیسے سلوک میں تبدیلی لاتے رہنا، حتیٰ کہ وہ بالغ ہونے کے بعد ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا. یہ سب باتیں آج انشاءاللہ مختصراً انداز میں سننے کی کوشش کریں گے. غور کیجئے کہ اسلام ہو یا پھر انسانی فطرت ہو، وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے طور طریقے، اس کے نہج اور اس کے یعنی زندگی کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے اولاد کی پیدائش کے بعد تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی گزاریں کہ میری ہونے والی اولاد اگرچہ کہ وہ اسی کے ساتھ ہے ابھی،
پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ اس کی اہلیہ یا پیدا ہونے والی اولاد کی ماں تک بھی وہ منتقل نہیں ہوئی، لیکن اپنے ساتھ میں رہنے والی اولاد کا خاص لحاظ رکھنے کا فطرت بھی تقاضا کرتی ہے اور شریعت بھی تقاضا کرتی ہے۔ کیسے؟ مفہوم اور اس کو مثال کے طور پر سمجھیں کہ ایک انسان یقیناً شادی بیاہ ہونے کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد اللہ نے رکھی کہاں ہے؟ یہ ہر انسان جو مرد ہوتا ہے اس کی پشت میں، اس کی پیٹھ میں اس کی اولاد موجود رہتی ہے نطفے کی شکل میں۔ لہذا روایات میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ایک انسان اس کی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو اس کے ساتھ میں اس کی پشت میں اولاد ہے، اس کی زندگی کے طور طریقے، اس کے عمل اور اس کے رہن سہن کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کی رہنے والی وہ پشت میں اولاد بھی اس کے طور طریقے کو اپنا لیتی ہے۔ اللہ نے ایسا قانون مقرر کیا ہے، اور جب یہی نطفے کی شکل میں وہ ہونے والی اولاد کی ماں کے پیٹ میں جب منتقل ہوتے ہیں پانی کی شکل میں اور ایک نطفے کی شکل میں، تو اس وقت بھی اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے اور وہ پیدا ہونے کے بعد اس کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اس کا اثر صرف والد ہی کے عمل پر نہیں بلکہ ماں یعنی والدہ کے عمل پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں کہ جب ہم کو ایک ایسا انسان خاص طور پر مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس کو یہ طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خلوت کرنی ہو، آپ کو ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہوں تو فلاں دن کا اہتمام کرو، اس کے نتیجے میں اگر پیدائش ہوگی اولاد کی تو فلاں یہ کیفیت کے ساتھ پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ کسی خاص دن کے ساتھ متعین کر دیا جاتا ہے، جیسے جمعے کے روز ہے، اگر جمعہ کی شب ہم بستری ہوتی ہیں اور اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہیں تو عام طور پر وہ عالم اور حافظ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ اہم بات ہم کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ یہ اثر اللہ نے انسان کے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس سے تعلق کو جوڑ رکھا ہے، اور انسان جیسے جیسے عمل کرتا رہتا ہے گویا کہ اس کے عمل کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا رہتا ہے۔ نتیجے میں جیسے ایک خاص قسم کی روایت منقول کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر یہ چاہتا تھا، میں اس سے پہلے بھی یہ روایت ذکر کر چکا ہوں، ایک آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فلاں کیفیت میں بڑے اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائے، جیسے کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ بن جائے، اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات ہے اور وہ تگودو کرتا بھی ہے، محنت اور مشقت کرتا بھی ہے، تو ایک خاص روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کی اولاد یا اس کی اولاد یا اس کی اولاد یعنی 4 پشتوں تک اس بات کی قوی یعنی امید رہتی ہے اور اس کا اثر برابر رہتا ہے اولاد میں کہ پیدا ہونے والی اولاد کے اندر اللہ بادشاہانہ خصلتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ صرف اس کے والد اور اس کے والد اور اس کے والد اور اس کے والد، ممکن ہے ان لوگوں میں کسی ایک نے بادشاہ بننے کی کوشش کی تھی یا اس کی محنت کی تھی، وہ نہ بن سکا تو نتیجے میں اس کی اولاد میں وہ کیفیت منتقل کر دی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ بھی نہ بن سکا تو اس کی اولاد، وہ نہ بن سکا تو اس کی اولاد، ایسے 4 پشتوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ ہوا انسان کی یعنی پیدائش سے پہلے ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے۔ اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان عام طور پر معاشرے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش ہو گئی، بڑے خوشی کے ساتھ مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچے بلوغت کو پہنچتے ہیں تو اس وقت احساس ہونے لگتا ہے کہ اب بچے کی تربیت شروع کرنی ہے۔ غلط بات ہے، بچے کی تربیت اسی وقت شروع ہو چکی تھی جب آپ بالغ ہو چکے تھے، یعنی آپ کے ساتھ میں جب بچے آپ کی پشت میں رہنا شروع ہوئے اسی وقت سے اس کی یعنی تربیت شروع ہو چکی ہے۔